اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ ترجمہ، وقاتلوہم، اور ان سے یعنی کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین ہو جائے اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، پھر نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ مسلمان پریشان تھے کہ جی اگر کافروں نے لڑائی کر دی تو پھر ہم کیا کریں گے بھائی؟ اشہر حرم ہے، محترم مہینہ ہے، حدود حرم ہے، احرام ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ بھی تم لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ پھر فرمایا کہ اتنا لڑو، اتنا جہاد کرو کہ فتنہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس کے اندر جو ہے جہاد کرنے کی غرض و غایت بیان کی ہے، کہ ضرورت بیان کی ہے کہ شرک اور کفر بدترین گناہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، کائنات کے خالق کی، مالک کی، آپ کے رب کی بغاوت ہے۔ دنیا میں اس بغاوت کو، اللہ کی بغاوت کو مٹانے کے لیے کیا کرو؟ کافر اور مشرکوں سے جنگ کرتے رہو اور اتنا جہاد کرو کہ سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں کہ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہ مانے۔ ہاں، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا تو اب کیا ہو گئے؟ وہ اللہ کے قانون سے محفوظ ہو گئے۔ اور ایک وہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ظاہراً کلمہ پڑھ لیتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے اعراض کرنا ہے۔ اب ہم اسے نہیں پکڑیں گے کہ پکڑ دو اس کو، قتل کر دو، یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، نہیں۔ ہم جو ہے اس کے دل کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ظاہر کے ذمہ دار ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے جس کو چھوڑ دیں گے۔ اور قتال کرنے میں آدمی کی نیت کیا ہونی چاہیے جہاد کرتے وقت؟ تو یاد رکھیں کہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے مخالف کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں۔ اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اس کا دین بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے باغیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں۔ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے سوال کیا کہ جی ایک آدمی جہاد کرتا ہے کس لیے کہ مال غنیمت ملے گا، اور ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ میری مشہوری شہرت ہو جائے، بڑا جانباز سپاہی ہے، اور ایک اس لیے لڑتا ہے کہ جی تاکہ لوگ اس کی بہادری کے قائل ہو جائیں۔ تو ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ حقیقی مجاہد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کا بول بالا ہو، وہ مجاہد ہے، وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ اور یہاں پہ جو نا جی ایک اور فائدہ بھی جو نا جی وہ سن لیں کہ یاد رکھیں کہ اسلام جب کافروں کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جی پہلے انہیں کلمہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دین اسلام ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، آپ ہمارے بھائی ہو، جیسے ہم ویسے آپ۔ حالانکہ باقی قوموں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے تھے، دوسروں کو محکوم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو غالب دوسروں کو مغلوب سمجھتے تھے، اپنے آپ کو برتر دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ مغلوب قوم کی جان مال عزت کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لو، ہمارے مسلمان بھائی ہو۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسلام کی بالادستی کو قبول کریں، آپ اسلام کی قوت کو، غلبے کو قبول کریں، آپ اسلام کے ماتحت آ جائیں، اپنی مذہب کے مطابق عبادت کریں، ہاں ہمیں جو کچھ جزیہ دیتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر آؤ میدان میں لڑ لو، جو جیتا وہی سکندر، آپ جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو ہے جی اگر مارے گئے تو ٹھیک ہے جی، آپ اپنے شیطان کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ تو ایک یہ اسلام کا عمومی قانون ہے، لیکن یاد رکھیں اہل عرب کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ اہل عرب کے لیے یہ ہے کہ تم جو ہے جی دین کی بات سنو اور اسلام قبول کر لو، اگر نہیں کرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، تمہارے لیے اگلا آپشن کیا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ کیوں کہ تمہارے اندر نبی اترا، تمہاری اپنی زبان عربی ہے، اور تمہیں یہ دین سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں یہ دین سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے لیے جو ہے نا پھر مر جانا ہی بہتر ہے۔
آگے فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ کافر اور مشرک لوگ جو تم سے لڑ رہے ہیں نا، اگر یہ اس کے لیے زیادتی کرنے کے باوجود بھی اگر یہ اسلام قبول کر لیں، اب تمہارے لیے ان سے لڑنا جائز نہیں ہے، اب تم ان کے اوپر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتے، اب تمہیں ان کو کیا کرنی پڑے گی؟ امان دینی پڑے گی، ان کو اپنا مسلمان بھائی ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔